السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں لیکچر 26 دی سیرہ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو پارٹ 4 ہے، اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور آپ کو ساتھ ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو لوگ اسلامیات کی پریپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ جو ہے سبجیکٹیو پورشن نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم آبجیکٹیو پورشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ آبجیکٹیو پورشن ہی اگر آپ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو آپ کا جو ہے جو 50% پیپر ہے وہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا آبجیکٹیو پورشن کرنے کے لیے آپ کو اس کے ہینڈ آؤٹس اچھے طریقے سے ریڈ کرنے چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی کنکویسٹ آف خیبر، یعنی فتح خیبر جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ آف دی بیٹل آف خیبر، یعنی خیبر کے یہ بیٹل جو ہوئی، جنگ ہوئی، اس سے پیچھے کیا واقعات ہوئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ایم سی کیوز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹل آف خیبر کب فاٹ ہوئی اگینسٹ، یہ جو ہے وہ یہ مشرقین مکہ کے درمیان نہیں لڑی گئی تھی، یہ جیوز جو یہودی تھے ان کے خلاف لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 ہجری کو لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آفٹر دی حدیبیہ کے بعد ہوئی، کیونکہ اوپر ہم نے دیکھا نیکسٹ جو لاسٹ ون تھا وہ اس میں ٹریٹی آف حدیبیہ لاسٹ پر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جو ڈسپلیور آف مکہ تھے ان سے تو پروٹیکشن حاصل ہوگی، لیکن جو جیوز تھے ان سے ابھی ڈیل کرنا باقی تھا، کیونکہ وہ ابھی فاٹ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جو خیبر کے ایریا تھا وہ ایک 100 میلز پر تھا، نارتھ فرام مدینہ، مدینہ سے نارتھ کی طرف موجود ہے۔ اینڈ دیر ور فورٹس اینڈ کراپس اینڈ، یعنی وہاں پر قلعے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور خیبر کی جو پاپولیشن ہے وہ 2 پارٹس میں تقسیم کی گئی تھی، اور اس میں 5 اسٹرانگ جو قلعے تھے ایک سیکشن میں موجود ہے، اور کچھ سماج جو تھے وہ دوسرے سیکشن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈپارچر آف خیبر، مسچیف آف عبداللہ بن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیوں کے ساتھ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا، اس نے جا کر خیبر کے جو لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مومنٹ کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا خیبر والوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، بنو گفتان کا قبیلہ تھا اس سے ہیلپ مانگی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مسلمانوں کی آرمی تھی اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو اس جگہ لگایا جہاں پر رستے بلاک کیے جا سکے جو باہر سے آنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو خیبر میں انٹر ہونے والے تھے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کون سی نماز پڑھ کے انٹری کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں انٹر ہوئے، اینڈ بلاک دی وے فار بنو گفتان، اور کچھ دو اگر ادھر جو ٹرائبس تھے ان کے جو راستے تھے وہ روک دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اعلان کیا کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو بلوڈ ہے، جو سب سے پیارا ہے شخص، اس کو ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو کہ فتح بنے گا، ٹھیک ہے، فتح خیبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سارے صحابہ پریشان بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکسٹ مارننگ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو جھنڈا دے دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹل فیلڈ، یعنی بیٹل فیلڈ جو جنگ کا میدان بنا ہوا تھا اس میں انٹر ہوئے، اور مرحب ایک شخص کا نام تھا جو جیوز کی طرف سے تھا، اس کے ساتھ لڑے اور اس کو ڈیفیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس مرحب کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے پورے خیبر کو فتح کرنا آسان ہو گیا تھا، اور جو اس کے دوسرے پارٹس تھے ان کو بھی آسان ہو گیا تھا فتح کرنا۔ یہاں پر جو دوسرے پارٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے شکست منظور کی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو زمین تھی وہ چھوڑ دی۔ تو ان کو جو ایک ٹرم پر ان کے ساتھ سیز فائر کیا، یعنی جنگ روک دی، صرف ایک ٹرم تھی اور وہ تھی جزیہ، یعنی وہ مسلمانوں کو جزیہ دیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اچھی فتح تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات ہم کریں گے غزوہ موتا کے بارے میں، بیٹل آف موتا۔ اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس امپورٹنٹ۔ پہلا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دیا تھا، جو کہ بصرہ لے کر گیا تھا 8 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، شرجیل جو روم کا گورنر تھا، یہاں پر یہ آپ نے یاد رکھنا، شرجیل کون تھا، روم کا گورنر تھا، اس نے حارث بن عمر ازدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کے لیے تیاری شروع کر دی تھی، اور 3000 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیڈیٹ ان کو تیار کیا، یعنی تیاری کروائی، فوجی تیار کیا، اور حضرت زید بن حارث، یہ حارث بن عمیر ازدی اور ہیں، اور یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کمانڈر آف چیف جو ہے اپنی فوج کا قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو
کمانڈر چیف کے نیچے، یعنی سیکنڈ جو کمانڈر ہوتا ہے کہ حضرت زید بن اگر شہید ہو جاتے تو وہاں پر جس نے سنبھالنی تھی وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن رحاوہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر کیا اگر جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ مسلمز جو مین جو ایریا تھا وہاں پر پہنچ گئے اور انہیں پتہ چلا کہ جو اینمی ہے اس کی تعداد کتنی ہے، 2 لاکھ۔ اب بات کریں اس کی اگر بیٹل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابی تھے ان سے مزید بات چیت کی، اور جو حضرت عبداللہ بن رحاوہ تھے، یہ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن رحاوہ، انہوں نے ایڈوائز کی کہ ہم شہادت تک لڑیں گے، اور اس ایڈوائس کو صاحب نے قبول کیا اور جنگ کے لیے ڈیسائیڈ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کمپٹیشن ہو رہا تھا 3000 مسلمانوں کا اور 2 لاکھ جو یہودی تھے، جوز تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک ایمان تازہ کرنے والا جو واقعہ تھا وہ حضرت خالد بن ولید کا تھا، جن کی تلوار ہی کیا تلوار تھی۔ اس کے بارے میں ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت عبدال بن رحاوہ رضی اللہ عنہ تھے وہ شہید ہوئے، تو اس کی جگہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایز اے کمانڈر اور مسلم آرمی جو تھے اس کے سلیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس ایک جنگ میں، جنگ موتا میں 9 جو تلواریں تھیں وہ اپنے ہاتھ سے توڑی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسا خوف پیدا کر دیا تھا جس سے جو دشمن آرمی تھی، جو کافر تھے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس چیز نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اسلامیات میں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ مین جو ہے وہ ہماری آیات ہیں، جو آبجیکٹیو پورشن ہے اس میں مین آیات ہیں، وہی آیات میں سے زیادہ سوال آئیں گے، باقی جو ہے وہ ہم ایم سی کیوز ادھر سے ہی ہمیں آنے، ٹھیک ہے، ہینڈ آؤٹ سے۔ یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ مسلم آرمی کو ایز اے فیئرلیس نیشن آف دی ورلڈ کب قرار دیا گیا؟ تو جب مسلمانوں نے 3000 فوجیوں کے ساتھ ایک جو سپر پاور تھی اس وقت کی جنگ موتا میں ان کو ڈیفیٹ کیا، تو مسلمانوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ اس دنیا کی اب تک جو ہے فیئرلیس، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنکویسٹ آف مکہ کی بات کریں گے، فتح مکہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، لیکن جو ایک قبائل تھا، جو مکہ کا قبائل تھا، اس نے کیا کیا تھا، یہ جو بنو قزیہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں، یہ بنو قزیہ جو تھا وہ مسلم کی طرف جوائن ہوا تھا، اور جو بنو بکر جوائن ہوا تھا قریش کی طرف، جو اب نوفل بن معاویہ آف بنو بکرہ، یہ جو بنو بکر کا ایک شخص تھا نوفل بن معاویہ، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر بنو قزح کے جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا تھا ڈاک میں، اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر جو تھے اس کی مدد بھی قریش جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے کی تھی، قریش والوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ عامر بن سلیم قزائی جو تھے وہ لے کر آئے تھے اس بات مدینے، اور سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن سلیم جو قزائی ہیں ان کو ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب قریش والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو وہ جنگ کریں گے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریٹی آف حدیبیہ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بولیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنسر نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سیکریٹلی طور پر اپنی جو آرمی تھی، بیٹل تھی، اس کو تیار کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حاتب بن ابی بلتا جو تھے انہوں نے کیا کیا، وہ ایک غلطی کر بیٹھے کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں کو اس مومنٹ کے بارے میں بتا دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی طور پر کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مومنٹ، یہ اس کی جو مسٹیک تھی اس کو برداشت کیا اور چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں لڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلامک آرمی آن دی وے ٹو مکہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرمی تیار کی، وہ اس کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 10,000 تھی، ٹھیک ہے، اور یہ آرمی مدینہ کی طرف 10 رمضان 8 ہجری 10 رمضان 8 ہجری کو روانہ ہوئے، 10,000 لوگ تھے، 10 رمضان اور 8 ہجری کو روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ملے، کس مقام پر، جعفہ کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں نے مار الدہران کے نام سے ایک جگہ تھی جس کو آرمی کے کیمپ کے لیے استعمال کیا، اور ابو سفیان کو اریسٹ کیا گیا تھا یہاں پر، اور یہیں پر وہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر پوچھا جائے کہ ابو سفیان کو کہاں پر اریسٹ کیا گیا تھا، تو یہ ہے مار الدہران،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جاتے ہوئے کہاں پر آرمی کا کیمپ لگایا؟ مار الدہران، ٹھیک ہے۔ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپینین تھے؟ 10,000، ٹھیک ہے۔ اب سب جنگوں میں سے جو فتح مکہ تھا وہ سب سے نرالا تھا، کیونکہ اس میں نہ کوئی جانی نقصان ہوا نہ کچھ، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری آرمی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیئرلیس قوم بھی مانا جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو ارینج کیا تھا دہی طوہ کے نام سے ایک میدان ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو 4 گروپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ لوور پارٹ آف دی ویلی جو ہے مکہ کے لوور پارٹ سے آئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ وہ اپر پارٹ آف دی ویلی سے آئے، یعنی مدینہ کے اوپر سے آئے، اور حضرت خالد بن نیچے سے آئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ سیدھے ویلی میں داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کورٹ یارڈ آف کعبہ یعنی کعبہ کے سین میں پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا، کس کیا، اینڈ اس کے بعد سرکمبولیشن آف کعبہ، کعبہ کا طواف کیا، اینڈ آل آئیڈلز ور تھرون آف دی کعبہ، جتنے بھی وہاں پر بت موجود تھے ان کو باہر پھینک دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی کعبے کی چھت پر، ٹھیک ہے۔ اور دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہز پریئر ان دی کورٹ یارڈ آف دی کعبہ، کعبہ کے سین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس یہاں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرویو۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایڈریس کیا تھا، ایک کامن ایڈریس کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ جو پولیتھسٹ تھے مکہ کے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ مان گیا کہ اسلام جو ہے وہ سچا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں جو تھی خانہ کعبہ کی وہ کس کو دی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو چابیاں دی تھی اور واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ حنین کی، بیٹل آف حنین، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے حالات کیسے بنے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے حالات جنگ کے کیسے بنے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ مکہ کی فتح کے بعد جو کچھ ٹرائبز تھے، ٹھیک ہے، کچھ ٹرائب نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ان ٹرائبز میں حوازان کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، یہ طیف کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، طیف ٹرائبز تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قبائل تھے ان میں موزار، جشن، سعد بن ابی بکر، بنو ہلال، انہوں نے ان کو جوائن کیا تھا۔ جو مین ان کا تھا وہ تھا مالک بن عوفی نصری۔ مالک بن عوفی نصری جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا یہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں، بیویوں اور مویشیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جنگ لڑنے کے لیے چل پڑا تھا، اور اس نے تمام قبائل کو اوتاس کے نام سے ایک جگہ تھی وہاں پر سب کو کلیکٹ کیا، اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، جہاں پر جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ کون سی؟ ملک بن عوفی نصری تھے، مالک بن عوفی نصری تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے کچھ جو سپاہی ایجنٹ تھے وہ بھی مسلمانوں کی طرف روانہ کیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے ایک جو جوان تھا ابو حادر اسلامی کے نام سے جس کا نام تھا، اس کو ایز اے سپاہی ایجنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا۔ اچھا یار آپ کو یہاں ایک بات بتاتا جاؤں کہ جتنی بھی جنگیں ہیں آپ نے ان کے جو ہے واقع ہونا کے جو ڈیٹ ہے وہ آپ نے یاد کرنی، مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی، ان کی کتنی تعداد تھی، یہ آپ نے یاد کرنا۔ اگر اس میں کوئی بگ واقعہ ہے جیسا کہ پیچھے تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فلیگ دیا گیا تھا، اسی طرح کا آپ نے یاد کرنا ہے، بس باقی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جو یہ غزوہ حنین ہے اس میں مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 12,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو کمپینی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری اتنی تعداد ہے ہم ڈیفیٹ نہیں کریں گے، لیکن یہی بیہیویئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا تھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹل سٹارٹ ہوئی، جو اینیمیز تھے انہوں نے ایرو یعنی تیروں سے مسلمانوں پر کر دیا حملہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت شدید حملہ تھا، مسلمان اس سے تھوڑے سے ڈسپرس ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو دوبارہ ری آرگنائزڈ کیا اور دوبارہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ تھرو ڈسٹ ٹوارڈ دی اینمی، مٹھی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پھینکی تھی، وہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، وہ آپ کو شاید یاد ہو، ہم نے جو ہے انٹر میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کس غزوہ میں ہوئی تھی، تو یہ غزوہ حنین میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر ریت پھینکی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی جو سچویشن تھی اس پر کنٹرول کر لیا تھا اور آرمی کو ڈیفیٹ کر دیا تھا۔ اب بات کریں گے غزوہ تبوک کی، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ تھی، کیونکہ اس میں کیا ہوا، جیسے جیسے آپ کی نیشن بڑی ہوتی جاتی ہے، آرمی بڑی ہوتی جاتی ہے، تو آپ کی جنگ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوا تھا کہ جو رومن بادشاہ تھا وہ
کسر روم جسے کہتے ہیں ہم بادشاہ، اس نے مسلمانوں سے خطرہ محسوس کیا اور اس نے اپنی آرمی تیار کی، اور جو اس کے سائلنٹ بارڈر تھے ان کو بھی اس نے پریپیئر کیا اچھے سے۔ اس نے آرمی جو تیار کی تھی وہ اس کے 40,000 لوگوں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 40,000۔ اور ہیرکولس کس کو کہتے ہیں؟ رومن کمانڈر کو کہتے ہیں، جو آرمی کا کمانڈر اور رومن ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، اور اس نے 40,000 کی تیار کی۔ تو ان 40,000 لوگوں کے ساتھ کچھ اور الگ ٹرائب بھی تھے اور قبیلے بھی تھے جنہوں نے ان کو جوائن کیا، اور کرسچن جو تھے عیسائی انہوں نے بھی جوائن کر لیا تھا، اور وہ سارے مسلمانوں کی طرف جو تھے حملہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے لیے جو مختلف ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز تھے، جو مشکلات تھی وہ کیا تھی کہ دی انٹینسٹی آف سمر، یعنی سمر موسم گرما کا موسم تھا، فمائن تھا یعنی قحط بھی تھا، ٹھیک ہے، اور فروٹ رائپننگ سیزن بھی تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز بیٹل آف تبوک میں بیٹل شروع ہونے سے پہلے کیا کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چوتھا بھی ہے جو وجہ تھی، وہ کیا ہے؟ لیک آف ملٹری اکوپمنٹ اینڈ اینیملز اور ملٹری اکوپمنٹ کی کمی تھی، ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو یہ 4 سچویشن کو نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو یہاں پر نپٹنا تھا، پھر جنگ کے لیے جانا تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے اپنے سارے کمپینین کے ساتھ، اور سارے کمپینین نے اپنا جو بڑھ چڑھ کر جو حصہ وہ ڈال سکتے تھے انہوں نے کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا یہ جو غزوہ تبوک تھی اس جنگ کی تیاری کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاف جو سامان تھا وہ دے دیا تھا، ہاف وہ بھی بہت زیادہ بندہ تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کاروان پیش کیا تھا جس میں 900 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے اور بہت ساری کیش بھی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ 29 kg آف سلور جو تھا وہ دیا تھا، حضرت طلحہ، عباس، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ادر کمپینین سارے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس کافی جو مطلب ساز و سامان اکٹھا ہو گیا تھا اس جنگ کے لیے، تو مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی غزوہ تبوک میں وہ 30,000 تھی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 40,000 تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ غزوہ تبوک کے موقع پر پہنچے تو وہاں کا جو پانی تھا وہ بھی جو ہے انکریز ہو گیا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غزوہ تبوک میں کون کون سی میریکلز ہوئے تھے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ when Muslims read at the Tabuk the water of Tabuk will increase miraculously، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا لکھ دینا ہے کہ نائٹ بفور بیٹل دی پروفیسی آف سینڈ اسٹارم، یعنی طوفان آ گیا تھا، ریت کا طوفان جسے کہتے ہیں، جس نے مسلمانوں کی کافی ہیلپ کی تھی اور جس سے جو اینیمیز تھی وہ ایک دوسرے سے فرائٹ ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے، اور بھاگ نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر رومن کا جو آرمی جو بھاگ نکلی تھی تو رولر آف الہ جو تھا اس نے اس کنڈیشن کو پہچان لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ کی شرط پر جو ہے اس جنگ کو ختم کیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لڑے نہیں تھی آپس میں، جسٹ اس کی آرمی ہی بھاگ گئی تھی سینڈ اسٹارم کی وجہ سے۔ تو دوسرے جو قبائل تھے انہوں نے بھی جزیہ دینے کی شرط پر جو ہے، یعنی وہ خود جزیہ دیں گے اور جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور مسلمان آرمی جو تھی وہ جنگ جیت کر واپس آ گئی بغیر لڑے، ٹھیک ہے، بغیر فائٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بات کریں گے دی فیئرویل سرمن، یعنی جو لاسٹ خطبہ تھا، تو یہ آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو پہلا اور لاسٹ حج تھا وہ 10 ہجری کو کیا تھا، اور اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہاں پر جو خطبہ دیا تھا 9 ذی الحج کو یہ خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو اس خطبے کو سن رہے تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000 کے قریب تھی، ٹھیک ہے، آلموسٹ۔ یہاں پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا وہ فرسٹ چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہیومن رائٹ کا جو سب سے پہلا چارٹر تھا وہ کون ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے اونلی اسٹینڈرڈ سپیریورٹی از رائٹنس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائٹنس تھی، سپیریورٹی تھی، یعنی کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ ایک ہی سٹینڈرڈ ہے گریٹنس کا، سپیریورٹی کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ پریزگاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ جو ہمارے پاس آیت ہے اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ او پیپل یور لارڈ از ون اینڈ یور فادر از ون، یعنی اے لوگو تمہارا خدا اللہ ایک ہے اور
تمہارا جو فادر ہے یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. دیر از نو پریفرنس فار این عرب اوور اے نان عرب، یعنی کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نار فار اے نان عرب اوور این عرب، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی بلیک کو گورے پر گورے کو بلیک پر، سوائے تقویٰ کے، ٹھیک ہے. اس کا آپ کو سب کو ہی آتا ہوگا آسان سا ترجمہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے دی رائٹس آف وومین. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آؤ، اور ان کے معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں پر یہ جو ہمارے پاس آیت ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنا ہے اس آیت کو، یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ فیئر گاڈ ود ریگارڈ ٹو وومین، یعنی عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فار یو ٹوک دیم بائی دی ٹرسٹ آف اللہ، یعنی تم نے ان کو اللہ کے بھروسے پر ہی حاصل کیا ہے. میڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس لاور بائی دی ورڈ آف اللہ، اور ان کو اللہ کے حکم سے ہی خود کے لیے پاک قرار کرایا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں نے مفہوم بتایا، آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں پراپرلی، ایسے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. دا رائٹس آف سلیوز جو غلام ہوتے ہیں ان کا جو رائٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. یہاں پر ہر چیز کے رائٹس آپ نے یاد کرنے ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. عورت کے بارے میں کیا رائٹ ہے، آپ یہ آیت کا ترجمہ لکھ دیں بس سمپلی. سلیو کے کیا ہے کہ اس کو ایکول سٹیٹس دینا چاہیے، اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے کائنڈنس کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور اس کو وہ کھلانا چاہیے، وہ پہنانا چاہیے جو بندہ خود پہن رہا ہو، کھا رہا ہو، ٹھیک ہے. یہ اس کے آیت کا ترجمہ اگر دیکھیں، ٹیک کیئر یور سرونٹس، یعنی اپنے جو غلام ہیں ان کی حفاظت رکھو. فیڈ دیم ایز یو ایٹ، یعنی ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. اور اگر وہ تم میں سے کوئی غلطی کریں تو اگر تم ان کو معاف نہ کر پاؤ تو ان کو بیچ دو، نہ کہ ان پر سزا جو ان کو سزا دو، ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ. اس کے بعد ہے بی ویئر آف شیطان جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے جو ہے بچو، یہ جو ہے انسان کے کیا ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا، ٹھیک ہے. اور اس سے بچنے کی جو ہے تاکید کی، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ آج جو ہے اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہے فائنلٹی آف اے پروفٹ، ہی ایکسپلین دی سگنیفیکنس ریڈ آف فائنلٹی آف پروفٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفٹ ختم نبوت کے بارے میں بیان کیا کہ آج کے دن پر تم پر جو ہے دین ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ آیت جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس کے ترجمہ اس کی عربی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. الیوم اکملت، اکمل کیا ہوتا ہے، مکمل ہونا، یعنی آج کے دن دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن، یعنی آج کے دن میں نے تم پر تمہارا جو دین تھا وہ مکمل کر دیا. اینڈ بائی مائی فیور اپون یو اینڈ یو اپرووڈ فار یو اسلام ایز اے ریلیجن، اور میری جو یعنی میری فیور تھی وہ تم پر مکمل ہوئی، اور تم نے ایز اے اسلام کو اپنے لیے ایک جو پیارا دین تھا وہ قبول کیا، ٹھیک ہے. یہاں پر لیکچر جو 26 تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.